خدا میں یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس پالوس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: مجھے خداوند یسوع مسیح میں امید ہے کہ تیموتھیوس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا، تاکہ تمہارا احوال دریافت کر کے میری بھی خاطر جمع ہو۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے کلیسیائی فکر مندی، اور اس آیت میں ایک ایسے خادم کی تصویر پیش کی گئی ہے جو نجات یافتہ ہے، اور نجات یافتہ جو خادم ہوتا ہے اس کی فکر مندی یہ نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ اس کی فکر مندی یہ ہوگی کہ میری خدمت کا جو پھل ہے، جو کلیسیا ہے، اس کا کیا ہوگا۔ اب مقدس پالوس رسول جو ہے ایک مثالی خادم ہے، اور وہ انتہائی فکر مند ہے اپنی کلیسیا سے متعلق، اور فلپی کی کلیسیا کو وہ یوں لکھتے ہیں، پہلی بات کہ مجھے خداوند یسوع میں امید ہے، مجھے خداوند یسوع میں امید ہے۔ ناظرین، کسی بھی خادم کی اور کسی بھی ایماندار کی اگر کوئی امید ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو یقینی امید ہے۔ یہ ایسی امید نہیں ہے کہ 50-50 ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ میں اگر امید کرتا ہوں تو اس میں 50-50 ہے، کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میری امید خداوند یسوع مسیح میں ہے، خداوند سے کیا مراد ہے؟ یہوہ، اور یسوع مسیح سے کیا مراد ہے؟ نجات۔ یعنی اگر میری نجات میرا یہوہ ہے تو پھر میری امید 100% کامل ہے۔ یہاں مقدس پالوس رسول نے بتایا ہے کہ مجھے خداوند میں امید ہے، یہ سبمیشن ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کر رہا، میں کسی اپنی چیز پر بھروسہ نہیں کر رہا، میں سبمٹ کر رہا ہوں، سرنڈر کر رہا ہوں اپنے آپ کو، کیونکہ میں خدا کا خادم ہوں، اور میری امید میرا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو ہر ایماندار کے لیے چیلنج ہے کہ ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پر کوئی کام نہ کریں، ہم اپنے روپے پیسے پر کوئی مان نہ کریں، ہم اپنی سیاسی طاقت پر کوئی بھروسہ نہ کریں۔ ناظرین، میری اور ہر ایماندار کی امید صرف اور صرف ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح ہے، جو 100% یقینی ہے۔ مقدس پالوس رسول نے ہمیں ایک پرنسپل دے دیا ہے کہ ایمانداروں کی امید صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ وہ کہتا، میں خداوند یسوع مسیح میں امید کرتا ہوں کہ تیموتھیوس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا۔ یہاں پر منسٹریل پارٹنرشپ کا ذکر ہے۔ ناظرین، خدمت جو ہوتی ہے یہ سولو فلائٹ نہیں ہے، یہ کوئی بھی تنہا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، سینئر پاسبان مقدس پالوس رسول نے اپنے جونیئر پاسبان کو تیار کیا ہے تاکہ وہ اس کو مینٹور کر سکے اور اس کو تیار کر سکے تاکہ کلیسیائی کام رک نہ جائے۔ یہاں ایک پرنسپل سیٹ کر دیا ہے کہ کسی بھی کلیسیا میں لازمی طور پر ایک سینئر پاسبان ہونا چاہیے اور ایک جونیئر پاسبان ہونا چاہیے، اور یہ دونوں مل کر پارٹنرشپ میں کام کریں، تاکہ سینئر پاسبان اگر خدا نخواستہ وہ خداوند کے پاس چلا جاتا ہے، یا وہ بیمار ہو جاتا ہے، یا کوئی مجبوری کے تحت اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو نیچے تیموتھیوس تیار ہو تاکہ کلیسیائی خدمت میں کسی قسم کا سکم نہ آئے۔ مقدس پالوس رسول نے بتایا ہے کہ تیموتھیوس جو ہے اس کے نام کو یونانی زبان میں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہے، پہلا ہے تیمے اور دوسرا ہے تھیوس۔ تھیوس یعنی تیموتھیوس۔ تیمے کا مطلب ہے عزت کرنا یا عزت، اور تھیوس کا مطلب ہے خدا۔ یعنی تیموتھیوس ایک ایسی شخصیت ہے جسے خدا پیار کرتا ہے، جسے خدا عزیز رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیموتھیوس نے اپنے آپ کو نہ صرف خدا کو سرنڈر کیا ہوا ہے، بلکہ اپنے آپ کو مقدس پالوس رسول کے سامنے بھی بطور بیٹا، بطور دینی فرزند
اور بطور شاگرد اس نے مقدس پالوس رسول کے سپرد کیا ہوا ہے، اور مقدس پالوس رسول بطور باپ اور بطور مینٹور اس کی تربیت کیے ہوئے ہیں۔ اور یہاں بتایا گیا ہے مقدس پالوس رسول کا جو یہ شاگرد ہے، جو دینی بیٹا ہے، وہ خدا کا بھی وفادار ہے، اور وہ اپنے استاد، اپنے باپ، اپنے دینی باپ کا بھی وفادار ہے جس کے سامنے وہ جھکا ہوا ہے۔ تیموتھیوس جو ہے، اس سے متعلق تھوڑی سی معلومات یہ ہیں، یہ دربے یا لوسترا کا رہنے والا ہے۔ اس کی ماں جو ہے وہ یونیکے ہے اور نانی لوئس ہے۔ یہ دونوں جو اس کی ماں اور اس کی جو نانی ہے یہ یہودی ہیں، لیکن یونیکے نے یونانی شخص سے شادی کی اور وہ یونانی مرد کے ساتھ اس نے بیاہ کیا، اور بعد میں اس سے تیموتھیوس پیدا ہوا، اور تیموتھیوس جو ہے وہ یونانی طرز سے بڑا ہے، اور تیموتھیوس کو باپ کی وہ شفقت نہیں مل سکی جو ایک یہودی باپ دے سکتا تھا، کیونکہ یونیکے اور یونانی ہسبینڈ جو ہے ان کے آپس میں شاید مذہب کی بنا پر یا کچھ بھی ہو، تیموتھیوس کی تربیت کے اوپر ضرور اثر پڑا ہے، اور تیموتھیوس کی جو زندگی ہے وہ یونیکے اور اس کی نانی لوئس نے کی ہے، اور جس کی وجہ سے تیموتھیوس جو ہے وہ شرمیلا ہے، بہت دلیر نہیں ہے، کیونکہ سائیکالوجی یہ کہتی ہے، بچوں کی سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بچے کی پرورش صرف اس کی سنگل ماں نے کی ہو تو وہ شرمیلا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ دلیر نہیں ہوتا، اور اگر کسی باپ نے، سنگل باپ نے کسی بچے کی تربیت کی ہو تو وہ دلیر ہوتا ہے لیکن لونگ نہیں ہوتا۔ اسی لیے بچوں کی تربیت میں ماں اور باپ دونوں مل کر پرورش کریں تو ایک بیلنس، ایماندار تربیت ہو سکتی ہے۔ یہاں پر تیموتھیوس جو ہے وہ ایک شرمیلا سا بچہ ہے جس کی تربیت میں ماں اور لوئس کا بڑا ہاتھ ہے، عمل دخل ہے، اور یہ مقدس پالوس رسول کو اس کے دوسرے سفر میں ملا ہے، اور اب اس کے ساتھ اتنا قریبی ہے کہ مقدس پالوس رسول تیموتھیوس کو اپنا دینی بیٹا تصور کرتا ہے، مانتا ہے، اور یہاں فلپی کی کلیسیا کو وہ بھیجنا چاہتا ہے۔ مجھے خداوند میں امید ہے کہ تمہارے پاس میں تیموتھیوس کو جلد بھیجوں گا۔ یہ ہے ایک سینئر پاسبان کی خدمت، نہ صرف وہ تیموتھیوس کو تیار کر رہا ہے بلکہ وہ فلپی کی کلیسیا سے متعلق بھی فکر مند ہے۔ پاسبان وہی ہوتا ہے جو اپنے سے زیادہ کلیسیائی فکر مندی میں رہے، کیونکہ آج پاسبان اپنی ہی فکر میں لگے ہوئے ہیں، وہ کلیسیائی فکر نہیں کر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج کلیسیاؤں میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکے، یا ہماری کلیسیائیں وہ ایمان حاصل نہیں کر سکیں جو ایک خادم کی سربراہی اور اس کی رہنمائی میں ہونا چاہیے تھا۔ اور آخری حصہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ میں تیموتھیوس کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تمہارا احوال دریافت کر کے میری بھی خاطر جمع ہو۔ پالوس رسول جو ہے وہ فلپیوں کی کلیسیا سے جدا ہے۔ فلپی کلیسیا ایک طرف ہے اور مقدس پالوس رسول دوسری طرف جیل میں ہیں، قید میں ہیں، اور قید میں ان کی اپنی مقید زندگی کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی آزاد کلیسیا کی فکر ہے۔ یعنی مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری کوئی بات نہیں، میری کلیسیا کی اچھی خبریں مجھے ملنی چاہیے۔ ناظرین، یہ ہے وہ رشتہ ایک ایماندار خادم کا اور ایک کلیسیا کا، کہ کس طرح سے ایک خادم اپنی کلیسیا کی خدمت کر سکتا ہے۔ آج میرے لیے اور تمام خدام کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم اپنا ایک مینٹور کر کے ایک بچہ تیار کریں، تیموتھیوس تیار کریں، تاکہ آنے والی کلیسیاؤں کا وہ باغبان ہو، نگہبان ہو، راہبر ہو، اور کلیسیاؤں کے لیے فکر مند ہو۔ اور اسی طرح کلیسیاؤں کے لیے فکر مندی جو ہے یہ بھی ایک خادم کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، یہ جو چرچ سسٹم بنایا گیا ہے، جو مقدس پالوس رسول نے بنایا ہے، یہی وہ سسٹم ہے جس کی آج 21ویں صدی میں ضرورت ہے۔ آج ایک پاسبان ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کلیسیا کی ساری کمائی اور ارننگ جو ہے، آمدنی جو ہے، وہ میں اکیلا اس کو انجوائے کر سکوں۔ ہم اپنے کسی جونیئر پادری کو ساتھ نہیں لیتے، اور اگر جونیئر پادری آ جائے تو وہ سینئر پادری کے خلاف سیاستیں کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ جلدی سے جلدی اس پوزیشن کو حاصل کرے۔ ناظرین، نہیں، مقدس پالوس رسول
اور تimotheus میں جو رشتہ ہے وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، اور اسی رشتے کی آج ریکوائرمنٹ ہے۔ کلیسیاؤں میں یہ جو بدامنی ہے اور بد نظمی ہے، یہ بائبل کی صحیح تعلیم سے نہیں لی گئی۔ بائبل کی صحیح تفسیر ہی ہمیں کلیسیائی سسٹم کو، نظام کو بہتر کرنے میں مدد دے گی، جس میں تimotheus کردار ادا کر رہا ہے، جو مقدس پالوس رسول نے فلپیوں کے خط کے 2 باب کی 19 آیت کو بطور آئیڈیل پیش کیا ہے کہ کلیسیائی نظام بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم 19 آیت پر غور کرتے رہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔